آغاز میں خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ ملزمان کے مفادات کے لیے ٹرائل ضروری ہیں۔ ٹرائل سے ہی ملزمان کا تعین ہو سکے گا۔ ملزمان کے ٹرائل سپریم کورٹ کی کارروائی کے نتائج سے مشروط رہیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ تحریری جواب میں حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ ملزمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹرائل کیے جائیں اور ٹرائل سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے تاکہ جو ملزمان ملوث نہیں ان کو بری کیا جا سکے۔ وفاقی حکومت کے مطابق ملزمان کے ٹرائل سپریم کورٹ کی کارروائی کے نتائج سے مشروط رہیں گے۔ تحریری جواب کے مطابق مجموعی طور پر 102 افراد کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ زیر حراست افراد میں جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، پی اے ایف بیس میاں والی پر حملہ کرنے والے ملزمان شامل ہیں۔ آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ سول لائنز فیصل آباد، آئی ایس آئی کنٹونمنٹ سیالکوٹ پر حملہ کرنے والے ملزمان بھی ٹرائل کا حصہ ہیں۔ ملزمان کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو سپریم کورٹ نے 3 اگست کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں شامل کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر سے متعلق کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوں گے۔ 17 اکتوبر کو ہونے والی سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی۔ گزشتہ سماعت کے دوران ملزمان کو نقول کی کاپیاں فراہم کر دی گئی تھیں۔ وطن واپسی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف قومی منظرنامے پر متحرک ہو گئے۔ نواز شریف کا پیپلز پارٹی سے محاذ رائے نہ کرنے کا فیصلہ۔ قائد مسلم لیگ نون آئندہ چند روز میں آصف علی زرداری سمیت اہم دیگر رہنماؤں سے خود رابطہ کریں گے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر ملکی اور عوامی مسائل کے حل کی کوششیں تیز کرنا ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک میں اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت اسحاق ڈار کی اہم نشست۔ اس اہم بیٹھک میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی لیڈرشپ سے ملاقات اور ٹیلی فونک رابطوں کا فیصلہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز کے بعد نواز شریف اگلے 2 روز میں سیاسی رابطوں کا آغاز کریں گے۔ نواز شریف آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، عطا اللہ مینگل اور بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف رہنماؤں سے خود رابطے کریں گے۔ نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف پہلے قانونی معاملات پر فوکس کریں گے۔ ملاقاتوں میں قومی معاملات، آئندہ قومی اور سیاسی لاہ عمل پر بات چیت ہوئی۔ عدالتی امور اور 24 تاریخ کی کارروائی پر تبادلہ خیال ہوا۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے پارٹی پالیسی پر بھی مشاورت کی گئی۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا۔ الحمدللہ پارٹی کے لوگ تمام بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں سرخرو ہوئے۔ میں عوام کے لیے آیا ہوں، میری دعا ہے عام آدمی خوشحال ہو۔ نواز شریف نے مینار پاکستان کے جلسے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے، جس میں آئندہ سیاسی لاہ عمل اور پارٹی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ فواد چودھری اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات میں اون چودھری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی امور اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوا۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ فاروق حبیب کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی نہیں بلکہ دیگر سیاستدانوں کو بھی سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی برابر سیکیورٹی مل رہی تھی۔ تعلیمی اداروں کی نجکاری کی بات بالکل جھوٹی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حمزہ خورشید اپنے رپورٹ میں۔
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ही नहीं, पुलिस SOPs के मुताबिक सब रहनुमाओं को सिक्योरिटी मिल रही है। PTI के चेयरमैन को भी बराबर की सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी। जमान पार्क में 250 पुलिस एहलकार तैनात थे, जैमर्स भी लगाए गए। जमान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पंजाब भर में गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा किया जा चुका है। एहतजाज करना है तो मैं भी शामिल हो जाता हूँ, लेकिन तलबा को शामिल करना गलत है। अस्पतालों और थानों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो जो कुछ मुमकिन है हॉस्पिटल रिलेटेड कर रहे हैं। थानों की रिवैम्पिंग का आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन पुलिस को हम रिलीज़ कर रहे हैं। किसी ने प्रोटेस्ट करना है, बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मेरा वादा है कि सहाफ़ियों को अच्छी चीज़ देकर जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है, जिसमें IMF के मुतालबे पर गैस का नर्ख बढ़ाने का जायज़ा लिया जाएगा। घरेलू सारिफिन के साथ साथ नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी गैस महंगी होने का इम्कान है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IMF की एक और शर्त तकमील के करीब। ECC की जानिब से गैस महंगी करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। घरेलू सारफीन को 1 जुलाई से इजाफा बर्दाश्त करना होगा। ECC इजलास में तवानाई डिवीजन की समरी का जायजा लिया जाएगा। IMF गैस कीमतों में इजाफा न होने को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा न होने से सुई गैस कंपनियों को 46 अरब रुपए नुकसान का सामना है। गैस नरखों के हवाले से तजवीज़ है कि माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारफीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपए की जाए। इसी तरह से 1 MMBTU से जायद इस्तेमाल पर कीमत 3100 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए होगी, जबकि माहाना 0.6 हेक्टोमीटर से 3 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 600 रुपए से 3000 तक हो सकता है। दूसरी जानिब मुल्क भर की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस टैरिफ का यकसा निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। सुई सदर्न की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस फी MMBTU 1200 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए और सुई नादरन के लिए 310 रुपए कम होकर 3340 रुपए होगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ाह बॉर्डर से इमदाद मुंतकली का सिलसिला जारी है। इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद का दूसरा काफ़िला गज़ा में दाखिल हो चुका। गज़ा पहुँचने वाली इमदाद में अद्वियात, कंबल और खुराक शामिल हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ाह बॉर्डर से इमदाद की मुंतकली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक इस कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी इमदादी सामान भिजवाया गया है। इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद का दूसरा काफ़िला गज़ा में दाखिल हुआ। गज़ा पहुँचने वाली इमदाद में अद्वियात, कंबल, खुराक और दीगर अशिया भी शामिल हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी जो कि इमदाद के मुंतज़िर हैं, रफ़ाह बॉर्डर उनसे खोला गया। इमदाद की मुंतकली का सिलसिला रफ़ाह बॉर्डर की से जारी है। और बताते चलें कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद का ये दूसरा काफ़िला था जो कि गज़ा में दाखिल हुआ है। रफ़ाह क्रॉसिंग से गज़ा पहुँचने वाली इमदाद में अद्वियात, कंबल और खुराक शामिल है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत जारी है। गज़ा के मासूम लोगों पर जुल्म और सितम का सिलसिला 16वें रोज़ भी थम ना सका। सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा में मौत की चादर फैला दी। हर तरफ तबाह बर्बादी के डेरे हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4651 हो गई। इसराइली फ़ौज के हमलों में 1756 बच्चे शहीद हुए हैं। शुहदा में 967 ख़वातीन भी शामिल हैं। गजा में इजरायली फौज के मुजालिम 16 रोज बाद भी जारी। सेहूनी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फोर्सेज गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इजरायली फौज का जनीन पनाह गुज़ीन कैंप की मस्जिद पर हमला, मस्जिद शहीद कर दी। इजरायली फौज ने गजा पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। गजा में मजीद 55 शहीद हो चुके हैं। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इजराइल गजा पर अपने हमलों में मजीद तेजी लाएगा। इजराइल की तरफ से गजा में रात भर के फजाई हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में सूरत हाल अबतर, पानी, बिजली, खुराक समेत तमाम बुनियादी सामान नापैद। गंदा पानी पीने से बीमारियां बढ़ने लगी। अस्पतालों में अद्वियात खत्म। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। गजा में 23 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा शहर से नकल मकानी करने वाले 10 लाख अफराद को फौरी मदद की जरूरत है।
فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں ریلیاں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، نیدرلینڈ، آسٹریا، الجزائر، بوسنیا، تیونس اور مصر سمیت دنیا بھر میں ہزاروں افراد فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ فلسطین میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ فلسطین کے نہتے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر کی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، نیدرلینڈ، آسٹریا، بوسنیا، تیونس، الجزائر، مصر سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ لاس اینجلس، میکسیکو، کولمبیا، پیرو، وینزویلا سمیت متعدد امریکی ریاستوں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظاہروں میں مسلمانوں کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ مظاہرین کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ یورپ میں بھی بڑے مظاہرے، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ اسپین، آسٹریا، رومانیہ، بوسنیا، آئرلینڈ، نیدرلینڈ سمیت پورا یورپ فری فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تیونس، مصر، الجزائر سمیت مختلف عرب ممالک میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ مظاہرین نے اسرائیل فلسطین فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا اسرائیل حماس تنازع کی حل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ عالمی رہنما سرگرم ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت عرب ممالک کے رہنماؤں کے رابطوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ امریکہ کا غزہ میں داخلے کے لیے رفح کراسنگ کھلی رکھنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ غزہ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری امداد کی مسلسل نقل و حرکت ضروری ہے۔ حماس کو امداد شروع ہونے والے سلسلے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل فلسطین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 20 ٹرکوں کی امداد سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ امداد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دوسری جانب پوپ فرانسس نے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بند ہونی چاہیے۔ حماس فوراً اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ انسانی بھائی چارے کی تباہی ہے۔ گزشتہ روز قاہرہ میں ہونے والے پیس سمٹ میں بھی سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کی غزہ کے لوگوں کو جبری بے دخل کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا۔